السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رقیہ نائب، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نکولو میکیاولی اینڈ دا پرنس۔ نکولو میکیاولی اینڈ دا پرنس۔ تو سب سے پہلے یہ ٹاپک بتا دوں کہ BA فرسٹ ایئر سیکنڈ سیم سے لیا گیا ہے۔ تو اب ہم نکولو میکیاولی کا مختصر سا تعارف دیکھیں گے کہ میکیاولی اٹلی کے مقام فلورنس میں 3 مئی 1469 میں پیدا ہوئے، اور وہ اپنی تصانیف یعنی ان کی مشہور تصانیف ہیں دا پرنس اور ڈسکورس آن لیوی، یہ ان کے مشہور تصانیف ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جانے جاتے ہیں۔ یہ اٹلی کے نشاط ثانیہ کے وقت ایسے حالات میں پیدا ہوئے جب ہر وقت ہر جگہ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی، جس سے وہ وقفیت حاصل کرتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے اٹلی میں۔ اور یہ 1469 سے لے کر 527 تک اٹلی کے مقام فلورنس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ یہ ہوا ان کا بریف انٹروڈکشن۔ تو پھر اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے ان کی بک جو پرنس ہے، دا پرنس بک ہے، اس کے بارے میں کہ یہ جو بک ہے ان کی پرنس ہے، اس میں انہوں نے اٹلی کے جو حالات تھے، موجودہ حالات تھے، اس کے مطابق تحریر کی ہے۔ یعنی ان حالات کو مد نظر رکھ کر، اس حالات کو مد نظر رکھ کر جو صحیح تھا ایک حکمران کے لیے، ایک مملکت کے لیے، ایک حکمران اور مملکت کے لیے جو باتیں صحیح تھی، جو رولز ریگولیشنز، اصول و ضوابط ایک مملکت کے لیے اور ایک حکمران کے لیے جو ضروری تھے، اس پرنس میں انہوں نے تحریر کی۔ تو ہم پرنس کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف دیکھ لیں گے کہ پرنس ایک علمی رسالہ نہیں ہے یا اقدار پر مبنی سیاسی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اصلی سیاست ہے۔ اگر پرنس میں جو بتائے گئے اصول ہیں اس پر چلا جائے تو وہی اصلی سیاست کے بنیادی اصول ہیں۔ وہ فن حکومت پر ایک میمورنڈم ہے، یعنی جو حکمرانی کے لیے جو اسکلز ہونے چاہیے ایک بادشاہ میں، اچھے ہو یا خراب ہو، وہ تمام اسکلز اس میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے جو بھی وہاں پر اصول لکھے گئے ہیں وہ عملی نوعیت کے ہیں۔ بہت سارے فلاسفرز نے ایسے اصول لکھے ایک حکومت یا ایک حکمران کے لیے کہ جس کو عمل میں نہیں لایا جا سکتا تھا، پھر انہوں نے بعد میں رد کیا، پھر دوسرا لکھا۔ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ پرنس میں جو بھی اصول ہیں وہ عملی نوعیت کے، جس میں عمل کیا جا سکتا ہے، جو ایک کامیاب حکمران کے لیے بنیادی اصول پر مبنی ٹیکنیک فراہم کرتا ہے، جو نہ صرف ایک حکمران کو حکمرانی کے لیے ضروری ہے بلکہ ایک کامیاب حکمران بنانے کے لیے بنیادی ٹیکنیک وہ فراہم کرتا ہے۔ حکومت کی مشنری سے متعلق ہے، یعنی حکومت کن کن قواعد، اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے، اصولوں پر کی جاتی ہے، ان تمام ٹیکنیکس کو اس میں لکھا گیا ہے۔ اس کا استعمال ایک کامیاب حکمران کر سکتا ہے، یعنی جو حکمران حد سے زیادہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں۔ حکمران جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان اصولوں پر جو لکھے گئے ہیں اس میں تحریر کردہ ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ بادشاہ یعنی اس میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ پرنس میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ ریاست انسانی اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ جو مملکت میں جو حکومت چلتی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل، انسانی اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسانی فلاح و بہبود کو فروغ کے لیے سب سے زیادہ کام کرنے والی ہونی چاہیے۔ یہ فرد کی مکمل ترقی کے لیے کام کرے، مکمل ترقی، نہ صرف ایک فرد کے لیے بلکہ تمام افراد کے لیے مکمل ترقی کے لیے وہ کام کرتی رہے۔ ریاست میں ہی ممکن ہے ہر انسان کی جو ترقی ہے وہ جو موجودہ حکومت ہوتی ہے اسی میں ممکن ہے۔ حکومت خراب بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے،
وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی ہونی چاہیے، انسانی فلاح و بہبود کو اس کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی ترقی ریاست سے جڑی ہوتی ہے، یہ ایک حکومت سے جڑی ہوتی ہے، حکومت کے جو فیصلے ہیں، پالیسیز، پروگرامس سے اس سے جڑی ہوتی ہے۔ تو حکومت اعلیٰ ترین اجتماعیت کی اعلیٰ ترین شکل ہونی چاہیے، ایک فرد کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنے افراد، جتنے اقوام کے لوگ ہیں وہاں پر، ان تمام کو اس سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، یہ ایک بات ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ میکیاویلی نے ریاست کو تقریباً ایک حکمران کی شناخت دیتا ہے۔ میکیاویلی کیا کرتے ہیں کہ ریاست کو، ایک حکومت کو ایک حکمران کی شناخت دیتے ہیں، ایک کامیاب حکمران کی شناخت دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمران اپنی خوبیاں اور خامیوں سے یکساں فائدہ اٹھانے والا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ خوبیوں سے بھی فائدہ اٹھائے اور اس کی جو خامیاں ہوں اندر اس سے بھی فائدہ اٹھائے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بادشاہ کی یہ صلاحیت اس کو کامیاب طریقے سے طاقت و قبضہ رکھنے کے قابل بناتی ہے، یعنی جو خوبیوں سے تو ہر حکمراں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خامیوں سے بہت کم حکمران جو سو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں سے فائدہ جو اٹھاتا ہے حکمراں، تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کامیاب طریقے سے طاقت پر قبضہ رکھنے کے قابل بناتی ہے، یعنی وہ جو اقتدار ہے اس کو قائم رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ دو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اقتدار کو قائم رکھنے کے مماثل ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں بتائی ہیں میکیاویلی نے۔ اس کے بعد یہ ہے بادشاہ کی، دا پرنس کی مختصر سے تعارف ہے۔ اس کے بعد میکیاویلی نے دو حکمران کے لیے دو خصوصیات بتائیں، کیریکٹرسٹکس یا فیچرز کے، یا فیچرز آف دا کنگ اکارڈنگ میکیاویلی۔ تو ایک حکمران کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، اس میں دو نوعیت کے بتائے انہوں نے، ایک مثبت نوعیت کے، دوسرا منفی نوعیت کے، یعنی پازیٹیو فیچرز آف دا کنگ اینڈ نگیٹیو فیچرز آف دا کنگ، یہ دونوں بتائے ہیں۔ تو ہم نے پچھلے جو ویڈیو بنایا اس میں ہم پازیٹیو فیچرز آف دا کنگ ہم دیکھ چکے ہیں، اس میں کیا کیا ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھنے والے ہیں نگیٹیو فیچرز آف دا کنگ۔ نگیٹیو فیچرز آف دا کنگ ہم جو دیکھنے والے ہیں، تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے انہوں نے ایک کانسیپٹ پیش کیا جو انسانی فطرت سے جڑا ہے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے ہمیشہ، ایک حکمران کے لیے ایک فلاسفر کیا دیتے ہیں کہ پازیٹیو مثبت نوعیت کی خصوصیات کو بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے منفی نوعیت کی خصوصیات کو بتایا۔ تو یہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیوں اس طرح سے۔ تو انہوں نے ایک کانسیپٹ انسانی فطرت سے متعلق بتایا، پیش کیا ہے۔ تو وہ اس کانسیپٹ میں کیا ہے؟ وہ کانسیپٹ ہے کانسیپٹ آف یونیورسل ایگوئزم، یعنی عالمگیر فلسفہ خود غرضی کا تصور، خود غرضی کا تصور، جس میں انسان کی فطرت کو نمایاں طور پر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ہم نگیٹیو فیچر آف دا کنگ دیکھنے سے پہلے ہم اس کانسیپٹ آف یونیورسل ایگوئزم کو اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میکیاویلی نے عالمگیر فلسفہ خود غرضی کا اصول کو پیش کیا ہے۔ وہ فطرت انسانی کی اہم خوبی میں یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کانسیپٹ میں وہ بتایا گیا کہ انسانی فطرت کی اہم خوبی میں وہ یقین ہی نہیں رکھتے ہیں۔ اہم خوبی کیا ہوتی ہے؟ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے ہمدردی، ایثار، قربانی، تعاون، یہ تمام اچھائیاں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ ان میں بالکل یہ تمام اچھائیوں میں، خوبیوں میں وہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام انسان بدخصال اور یقیناً خود غرض ہوتے ہیں، خود غرض ہوتے ہیں۔ ان کا یقین تھا کہ تمام انسان، جو حالات اٹلی میں موجود تھے، ہر طرف افراتفری، بدلتے حالات، تو ان حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یقیناً انسان خود غرض ہوتا ہے۔ خود غرضی اور خود بینی انسانی عمل کی خصوصی تحریکی طاقت ہوتی ہے۔ خود غرضی یعنی ہر وقت اپنا ہی سوچنا ہے، اپنے ہی فائدوں کو ترجیح دینی ہے، اور خود بینی یعنی اپنے ہی اطراف ہر چیز کا وجود ممکن ہو جائے، یہ سوچے انسان، مادہ پرست ہو جائے، تو وہ عمل کیا ہے؟ انسانی خصوصی تحریک انسان میں ہمیشہ رونما ہوتا ہے۔ خوف بھی ایک ایسا جز ہے جو تحریک پیدا کرتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ خوف کس چیز کا؟
یہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. یعنی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ مادہ پرستی، یعنی کوئی چیز چھن جانے کا خوف ہوتا ہے انسان میں. تو ہمیشہ وہ چیز چھن نہ جائے بلکہ اس کو حاصل ہو جائے، بلکہ اس کے لیے وہ انسان کیا ہو جاتا ہے؟ خود غرض ہوتا ہے. اس کے بعد اور ایک خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ خواہش تحفظ انسان میں ایک مؤثر تحریک پیدا کرتی ہے. خواہش تحفظ یعنی نہ سب سے پہلے تو اپنے جان و مال کا جان کا تحفظ چاہیے، پھر اس کے بعد مال کا تحفظ چاہیے، اس میں اولاد تمام چیزوں کا تحفظ چاہیے. تو اس طریقے سے خواہش تحفظ بھی ایک مؤثر رول ادا کرتی ہے. یہ بھی خود غرضی کی طرف لے گئے، کیونکہ انسان جارحانہ حاصل کرنے والا اور چھیننے والا ہوتا ہے. یعنی انسان کس طریقے سے ہوتا ہے کہ جارحانہ ہے اور حاصل کرنے والا ہے اور چھیننے والا ہے. جارحانہ ہے جہالت سے ہٹ کر، یعنی اصول و ضوابط سے ہٹ کر، ایک اچھی زندگی سے ہٹ کر خراب زندگی میں جاتے ہوئے بھی کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے. کوئی چیز صحیح طریقے سے نہ ملے تو خراب طریقوں سے بھی غلط طریقوں سے بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حاصل کرتے ہیں، اگر حاصل نہ ہے پھر کسی سے چھین بھی لیتے ہیں. تو یہ خود غرضی انسان میں ہے. اپنی چیزوں پر قبضہ جمائے رکھنے اور مزید حاصل کرنے کی خواہش ہی انسان کا مقصد ہے. اپنی چیزوں پر ہر انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں قبضہ جمائے رکھیں اس پر، اور مزید حاصل کرنے، اس سے زیادہ حاصل ہو جائے. یعنی حاصل کرنے کی خواہش تو انسانی فطرت میں ہے کہ ایک چیز کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. تو اس طریقے سے ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. یہ کانسیپٹ آف یونیورسل ایگوئزم میں وہ بتا رہے ہیں. انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ سب انسان ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یعنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش ہمیشہ خواہشات کے پیچھے تو دوسروں سے چھیننے، جارحت کرنے یا حاصل کرنے اور چھیننے کے طرف وہ تحریک میں رونما لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہی چیزوں کی کمی رہتی ہے. یعنی ایک انسان حد سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو طاقتور ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے دنیا میں کیا ہے؟ چیزوں کی کمی ہوتی ہے جو تمام لوگوں کو پرووائڈ نہیں ہوتے. ہمیشہ ہی مقابلہ اور جدوجہد کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. ہمیشہ جدوجہد تو چلتے ہی رہتی ہے اور مقابلہ تو کمپٹیشن تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے. تحفظ اس وقت ممکن ہے جب حکمراں مضبوط ہو. یہ تمام چیزیں نہیں چل سکتی عوام کی جب حکمراں مضبوط ہو. بادشاہ کو خوف کا مجسمہ ہونا چاہیے. یعنی بادشاہ اپنی مملکت میں اس طریقے سے قوانین کو نافذ کرے، اس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کو مضبوط رکھے کہ لوگ اس سے خوف کھائیں. خوف کا مجسمہ ہونا چاہیے. بادشاہ سے لوگ ڈریں. وہ جانتا ہے کہ اپنے عوام سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے. وہ یہ اس بات سے واقف ہو جائے کہ عوام سے کس طریقے سے کن لوگوں سے کس طریقے سے اسے تعلق رکھنا چاہیے، یہ اسے معلوم ہونا چاہیے. اور ان کی جان و مال کا تحفظ کے طریقے سے بھی وہ واقف ہونا چاہیے. یعنی ان کی جان وہ مال کا تحفظ کس طریقے سے کرنا، یہ بھی وہ معلوم ہونا چاہیے. لوگ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی آرزوؤں پر حد قائم نہیں کرتے. عوام کیا کرتے ہیں کہ غلطیاں حد سے زیادہ اپنی آرزویں، ایک خواہش، دوسری خواہش، تیسری خواہش کے حاصل کرنے میں جو بھی غلط راہوں پر بھی چل کر ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آرزوؤں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے لوگ غلطیاں کرتے ہی جاتے ہیں. اس لیے اس برائی کا واحد علاج یہ ہے کہ مخالف مفادات کو قابو میں رکھا جائے. یعنی سماج دشمن عناصر، یعنی اس طریقے سے غلط حرکات جو عوام کرتے ہیں، حکمران کیا ہو مضبوط ہو اور ان کو تمام چیزوں کو قابو میں رکھے تاکہ کوئی بھی غلط کام نہ کر سکے، حکمرانی میں غلط کام نہ ہو سکے اور توازن قائم ہو جائے. ایک حکمران سخت ہوگا تو ہر انسان، امیر، غریب، مڈل کلاس، ہر ایک لیول کے انسانوں میں کیا ہوگا؟ توازن قائم ہو جائے گا تاکہ ایک صحت مند اور مضبوط معاشرہ قائم ہو جائے اور محفوظ رکھا جا سکے. ایک صحت مند اس طریقے سے اگر توازن پیدا ہو جائے گا تو معاشرہ صحت مند ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، معاشرہ قائم بھی ہو جائے گا اور محفوظ بھی ہو جائے گا. انسانی فطرت یہ بنیادی عنصر اس کو ناشکر گزاری، مطلون مزاجی، فریبی اور بزدل بنا دیتی ہے. انسانی فطرت کیا ہے؟ بنیادی عنصر جیسے کہ ناشکری ہے انسان میں، اور مطلون مزاجی یعنی شکی مزاج ہوتے ہیں،
فریبی ہوتے ہیں، دھوکہ دہی اس میں شامل ہے انسانی فطرت میں، اور بزدلی بھی شامل ہے. یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت میں شامل ہے. اسی لیے ایک حکمران کو مضبوط ہونا چاہیے. ہر شعبے میں بدعنوانی کا دور دارا تھا. یعنی اٹلی میں اتنے برے اثرات تھے کہ ہر طرف کیا ہے، بدعنوانی کا دور دارا تھا. ہر قسم کی بے قاعدگی اور تشدد، بے ضابطگی اور ضابطگی کی کمی. یعنی ضابطگی کی کمی ہے ہر طرف سماج میں. دولت و طاقت میں عدم مساوات ہے، دولت میں اور طاقت میں عدم مساوات ہے. امن و انصاف کی بربادی ہے. ہر جگہ کیا تھی اٹلی میں، امن و انصاف کی بربادی تھی، اور سرکش حوصلے اور بے ایمانی. یعنی سرکش حوصلے تھے اور بے ایمانی ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی. ایسی صورتحال کو درست کرنے کا واحد طریقہ میکیاویلی کے خیال میں اختیارات سے بھرپور مطلق العنان بادشاہت کا قیام ہے. یعنی اس حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے میکیاویلی نے ایک حکمران کے لیے واحد طریقہ دیا کہ وہ ہے کہ اپنے اختیارات کا بھرپور استعمال کرے، جیسے کہ مطلق العنان بادشاہ کرتا ہے. مطلق العنان بادشاہت میں ہوا کرتا ہے اور بادشاہ کرتا ہے. یعنی عوام کو خاطر میں لاتا ہے، پھر ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اقتدار مضبوطی سے جمع رہے. تو اس فلسفے میں انسانی فطرت کے منفی نوعیت کو بتایا گیا ہے. انسان میں کون کون سی خوبیوں کو نہیں بلکہ خامیوں کو بتایا گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے حکمران کے لیے مطلق العنانیت کا قیام کے لیے جو بنیادی اصول ضروری ہے وہ اصول پیش کیے ہیں. تو ان اصولوں کو ہم نے نیگیٹو فیچرز آف دا کنگ، ہم نے اسے ایک نام دیا ہے. تو وہ نیگیٹو فیچرز آف دا کنگ کیا ہیں وہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. میکیاویلی سب سے پہلے نیگیٹو فیچرز آف دا کنگ میں پہلا پوائنٹ بتاتے ہیں کہ وہی حکمران کامیاب ہوئے ہیں جنہوں نے دھوکہ دہی اور عہد شکنی سے اجتناب نہیں کیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک حکمران کو دھوکہ دہی دینی چاہیے اور عہد شکنی کرنی چاہیے، اور جو ایماندار تھے ان کو کامیابی نہیں ملی. وہ کہتے ہیں کہ جو حکمران ایمانداری سے حکمرانی کی تھی تو انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ وہ حکومت کیا اور وہ حکومت سے ہٹ بھی چکے ہیں یا پھر کہیں ہار بھی چکے ہیں. اسی لیے بادشاہ کو لومڑی اور شیر دونوں کی شکل اختیار کرنی چاہیے. لومڑی کی اور شیر کی دونوں کی شکل اختیار، جہاں پر دبنا ہے یعنی جھکنا ہے وہاں پر جھک جائے، اور جہاں پر شیر بننا ہے وہاں پر شیر بن جائے، تاکہ توازن قائم ہو سکے. ایک حکمران کو کسی شرمندگی کے احساس کے بغیر ان وعدوں کو توڑ دینا چاہیے جو اس سے زبردستی کروائے گئے ہیں. پہلے زمانے میں جو ایک سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں جو بتایا گیا کہ سماجی معاہدے کے تحت بتایا گیا کہ جب لوگ حالت فطری سے نکلے تو ایک انسان کو حکمراں بنایا اور تمام اختیارات اس سے دے دیے گئے، زبردستی بنائے گئے ہوں یا پھر جو خود انہوں نے اس حکمران نے قبول کیا ہے اس کی حکمرانی کو. تو اس طریقے سے تمام وعدے جو پہلے لیے گئے ہیں حکمراں بننے سے پہلے کہ آپ ہماری حفاظت کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے، تو اس طریقے سے وہ حکمراں ان تمام وعدوں کو توڑ دیں. تاہم مصلحت اس میں ہے کہ وہ رعایا کے ذہن میں تاثر پیدا کرے کہ وہ نیک، مستقل مزاج، انصاف پسند اور ایماندار ہے. تو وہ یہ تمام جو باتیں بتا رہے نیک ہے، یہ تاثر پیدا کرنا ہے عوام کے ذہن میں. مستقل مزاج ہے بادشاہ، یہ تاثر پیدا کرنا ہے. انصاف پسند ہے اور ایماندار ہے، صرف تاثر پیدا کرنا. اور دوسرا نیکسٹ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ ایک حکمران کو جو اپنے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے غیر معمولی کارناموں میں مشغول ہونا چاہیے جن پر زیادہ گفتگو کی جائے. یعنی غیر معمولی کارنامے، ایسے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے چاہیے جن پر وہ
بعد میں بہت زمانے تک اس پر گفتگو کی جائے، اس کی واہ واہ ہوتی رہے، ایسے ایسے غیر معمولی شہرت حاصل کرنے کے لیے کام کرتا رہے۔ اس کو دوستوں کو نوازنے اور دشمنوں کو سزا دینے میں وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوستوں کو نوازے یعنی زیادہ سے زیادہ وہ دے، اور دشمنوں کو سزا دینے میں سزا بھی دینا چاہیے دشمنوں کو۔ اس کو وقتاً فوقتاً عوامی دربار میں آنا چاہیے اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، وقتاً فوقتاً عوامی دربار میں جلوہ گر ہو کر کیا ہے، شان و شوکت کا، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف اس نے کہا تھا کہ عوامی دولت کا بیجا خرچ نہ کرے، جو پازیٹیو پوائنٹس تھے اس میں اس نے کہا تھا کہ عوام دولت خرچ کرنے میں ایک حکمران کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ شان و شوکت کا بھی مظاہرہ، دو چیزیں کرے، یہ بھی کرے اور وہ بھی کرے۔ طاقتور پڑوسیوں کے درمیان جنگ کی صورت میں حکمراں اس کا ساتھ دینا چاہیے جس کے جیتنے کے امکانات قوی ہوں، یعنی دو حکمرانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو تو اس کا ساتھ دے جو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہو۔ چاقو کہاں ہے پوچھو نا۔ یعنی دو حکمرانوں میں جو قوی ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ غیر جانبداری کا رویہ اختیار کرے گا تو اس کا کوئی دوست نہیں رہے گا اور فاتح کی جارحیت کا شکار ہو جائے گا۔ اگر وہ جنگ دونوں کے درمیان جنگ کے دوران اگر وہ خاموش رہا، تماشائی بنا رہا، تو جو بھی فاتح ہو جائے گا، جو بھی جیتے گا جنگ، وہ جو سو اس کی طرف پلٹ کر آئے گا اور اس کے ساتھ اس کی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دوست بنا نہیں رہے گا بلکہ فاتح کی جارحیت کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے جو قوی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، یہ بتائیں۔ اس کے بعد حکمران کو جنگ ملتوی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرنے کا موقع ملے گا۔ یعنی حکمران اپنی سلطنت میں جنگ کو جاری رکھے، جو قوی دکھائی دیتا ہے اس سے جنگ کرے، تاکہ اس سے دشمن کیا ہو سکتے ہیں، اگر وہ جنگ کو ملتوی کر دے گا، دوسروں سے جنگ نہیں کرے گا، فتح حاصل نہیں کرے گا، تو اس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر وہ جنگ کرتے رہے گا تو ان کے پاس ہتھیار جمع نہیں ہوں گے، پھر وہ پلٹ کر ان پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اپنے نیگیٹو پوائنٹس بتاتا ہے۔ اور ایک بات اس نے یہ کہی کہ وہ قدیم فوج کو توڑ دے جو اس کی فرما بردار نہیں ہو، یعنی وہ قدیم فوج جو فرما بردار دکھائی نہیں دیتی ہے ان کو توڑ کر نئی فوج تشکیل دے، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ جنگ کے فنون میں دل لگانا چاہیے۔ سنجیدگی کے ساتھ قدیم فوج کو توڑ کر سنجیدگی کے ساتھ دل لگانا چاہیے، یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ حکمران کو ہر وقت چالاکی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نفس ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمراں اپنی مملکت کی بقا کے لیے نہ صرف مثبت نوعیت کے کام کرے بلکہ منفی نوعیت کے بھی کام کرتے ہوئے اپنی حکومت کو برقرار رکھے، اور سماج میں، مملکت میں ہوشیاری اور ضبط نفس کا مجسمہ بن کر ایک توازن قائم کرے تاکہ لوگ امیر نہ ہو سکیں، غریب نہ ہو سکیں۔ تو اس طریقے سے ایک توازن قائم کرنے کے لیے مثبت اور منفی نوعیت کے دونوں پوائنٹس اس نے بتائے ہیں۔ اب یہ ٹاپک مکمل ہوا، امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دا پرنس کے مطابق میکیاویلی نے جو بھی ایک حکمران کے کیریکٹرسٹکس کو بتائے ہیں وہ امید ہے کہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔